اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سینیٹر صاحب نے جو تاریخ کے دریچے، تاریخ کے اوراق پلٹے، اور خدا کا شکر ہے کہ ان کی طرح تھوڑی بہت تاریخ سے بھی اور تھوڑی بہت علم سے بھی دلچسپی ہے، لیکن میں انتہائی ادب سے 3 باتوں کا باقاعدہ اقرار کرتے ہوئے ان سے اجازت چاہوں گا کہ میں ان سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھی جمہوری معاشی معاشرت کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپنا معافی و ضمیر ہر سٹیج پہ پیش کیا جائے، اس لیے کہ میں حقیقت پسند ہوں۔ وہ فلسفی ہیں، مدبر ہیں، چیزوں کو خیالات کی دنیا میں دیکھ کر ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں بڑی محنت کی انہی کی طرح، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں انہی کی تقریر سے کچھ باتیں جو ہیں میں نے لکھی ہیں، جس پارلیمنٹ کی وہ بات کرتے ہیں اس کا میں ممبر ہوں۔ حالت یہ ہے، خدا کا شکر ہے کہ میری زبان کبھی پارلیمنٹ کے اندر یا باہر نہیں رکتی، اندرون ملک یا بیرون ملک نہیں رکھتی۔ جس پارلیمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں میں انتہائی ادب سے یہ کہہ رہا ہوں، انتہائی احترام سے یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں بھی اس پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، کہ 30 ستمبر کو ہم نے اپنے ایسٹ و لائبلٹی کے جو اعداد و شمار الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہیں، ابھی 1.5 مہینہ ہی تقریباً ہوا ہے، خالی میرے ملک کے بچے، کیونکہ میرے آج مخاطب وہ ہیں، ان اعداد و شمار کو دیکھ لیں، اور پھر میں سینیٹر اکرم ذکی صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا یہ پارلیمنٹ ہمارے ملک کو اس گرداب سے، اس بمور سے، جو انسرجنسی that I am facing today inside and outside my country, the whole world tried to destabilize you and me, whether that particular parliament can answer it, my answer will be no, not at all. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی زبردست صحابہ کرام کی محفل تھی، وہ پوچھ رہے تھے، سعادت حاصل کر رہے تھے، تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا مسلمان کوئی ایک ایسا فعل ہے جو نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا ہاں ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، میرے اور میرے ان 442 پارلیمنٹ کے ممبران کے ایسٹ اور لائبلٹی کے دیکھیں، کئی بیچاروں کے پاس گاڑیاں نہیں، ان کے اپنے گھر نہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، کسی کے پاس 2 لاکھ روپیہ، کسی کے پاس 3 لاکھ روپے جو ہے ان کا مکمل اثاثہ ہے۔ جس ملک کی پارلیمنٹ کی بنیاد جھوٹ کے اوپر رکھا جائے، وہ ملک کہیں اس گرداب سے، اس بمور سے نہیں نکل سکتا۔ کاش سینیٹر صاحب، میں اور آپ ایک لیڈر کی حیثیت سے ہم اس قوم کو کچھ نہیں دے سکے سوائے جھوٹ کے، فریب کے، مکر کے، رشوت کے، لوٹنے کے۔ آج بھی ہمارے ارباب اختیار میری اس قوم 165 ملین قوم کو اور اس کے مال کو لوٹ رہے ہیں ہر جگہ، اور میرا پروردگار گواہ ہے کہ جب 21 اکتوبر کو ہماری آخری کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے ایسے ہاتھ اٹھا کے کیبنٹ کے اندر کہا تھا، چینی کے اوپر بات ہو رہی تھی، میں نے کہا پروردگار میرے اس ملک کو جس نے بھی لوٹا ہے
اس کو اور اس کے بچوں کو خدایا میرے اس قوم کی دولت نصیب نہ کرنا. آج میں اپنے بچوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اس لیے کہ ہم فیل ہو چکے ہیں، اور میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں یہ کہ آپ نے اس ملک کو اس گرداب سے، اس بمر سے آ کے نکالنا ہے، آپ کی پارلیمنٹ نہیں. اور میں پھر انتہائی احترام سے کہتا ہوں کہ ججز بھی نہیں. کاش مجھے وہ پروانہ بھیجیں. ایک چودھری افتخار اور چند جج، اے میرے بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، تم نے کیسی جوڈیشری کو لے کے آنا ہے، اس عمر بن عبدالعزیز کی جوڈیشری کو لے کے آنا ہے کہ اس کے خود اپنے بچے کے پھٹے پرانے کپڑے عید کے موقع پہ ہیں، اور وہ لکھتا ہے خط اپنی بیگم کی مجبوری کی وجہ سے اس کی درخواست پہ کہ کیا میرے ملک کا خزانچی امیر المومنین کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے گا آفرین اس خزانچی پہ. وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین تم مجھے لکھ کے دے دو کہ تم 1 مہینے تک زندہ رہو گے تو تنخواہ حاضر ہے. جب تک ایسا کیریکٹر نہیں ہوگا، اگر آپ پیشہ ور ہو، مختلف ڈسپلن پڑھ رہے ہو، معاشیات، لا، جرنلزم، جس ڈسپلن میں آپ کام کرو، جب تک آپ کا کیریکٹر نہیں ہوگا اس وقت تک اس قوم کو بھنور سے نہیں نکال سکتے. یہ ججز کیا، اگر آج یہ ججز اور ان کا وقار، ان کا کردار اور ان کی ایمانداری ہو تو میری قوم کے بچے، میری قوم جو ہے کبھی منگل باغ کی طرف اور صوفی محمد جیسے درندے کی طرف جو ہے، اس کے انصاف کی طرف جو ہے کبھی بھی نہ دیکھے. آج یہی انصاف ہے جو ناپید ہے. جناب ذکی صاحب، قوم نے انقلاب لایا، وکلاء نے انقلاب لایا، سیاسی جماعتوں نے انقلاب لایا، سیاسی اکابرین اکٹھے ہوئے اور جمہوریت قائم ہوئی. لیکن میں انتہائی ادب سے کہتا ہوں کہ آج ہماری عدلیہ کا ریٹ ڈبل ہو چکا ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جب تک عمر بن عبدالعزیز جیسا فرزند نہیں پیدا کریں گے، یہ چند ایماندار جج اس کرپٹ عدلیہ کو کبھی بھی صاف نہیں کر سکتی. کہ پارلیمنٹ کا یہ حال ہے، عدلیہ کا یہ حال ہے، حکومت کا یہ حال ہے. میں پھر ایک اور اختلافی نوٹ کہ مساجد اور مدارس سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں برسوں سے میرے آپ کے آباء و اجداد کی خدمت کرتے آئے ہیں. اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ 30 سالہ افغانی جنگ کا، نیٹو فورسز کی موجودگی کا، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کے وہ سینیٹر اس بات کی گواہی دیں گے کہ 2 دن پہلے جب ہم امریکن ڈیلیگیشن سے یہاں پہ ملے تو میری ایک ہی آواز تھی، اندرونی ملک اور بیرونی ملک، پیسے مانگنے کی نہیں. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ 1.5 بلین ہمیں نہ اقتصادی طور پہ مضبوط کر سکتا ہے، نہ اخلاقی طور پہ. میں نے ان کو بھی یہ کہا تھا، کہ the ill of the whole world, including Pakistan and Afghanistan, is your presence in Afghanistan.